مجھے 1 سال پہلے یہ تکلیف شروع ہوئی۔ 1 سال پہلے میرے ہاتھ میں درد شروع ہوا۔ اس کے بعد وہ درد جو تھا وہ بڑھتا رہا، کم نہیں ہوا۔ میں یہاں سے لاہور کے دکھا کے ڈاکٹروں کو میں راولپنڈی تک چلی گئی۔ میرا پھر بہت سے اسکین ہوئے، سی ٹی اسکین ہوا، بون اسکین ہوا، اور ٹیسٹ ہوئے، بون میرو، سب کچھ ہی ہو گیا۔ لیکن میری تکلیف یہ اسی طرح سے رہی، ہاتھ کا درد کم نہیں ہوا۔ وہ رفتہ رفتہ 3 مہینے کے بعد میرا ہاتھ اوپر سے الگ اور نیچے سے الگ ہو گیا، کوہنی کے پاس سے۔ کوہنی میں تکلیف تھی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم کسی ملنے والے کے پاس چلے گئے، کسی سے پٹی کرا لی، وہ سب ہی کچھ کر لیا، کوئی درد کا تیل کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد پھر یہ ہڈی جب الگ ہو گئی تو وہ بہت شدید تکلیف تھی کہ بس ہر وقت یہ اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی میرے اوپر ترس آتا ہوگا۔ میں لیٹی لیٹی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ میرے لیے بہت سے بینڈ بنے کہ میرا ہاتھ قابو آ جائے، لیکن کسی طرح سے یہ تکلیف قابو نہیں آئی۔ وہ ہڈی ایک سائیڈ میں اوپر کی نکل جاتی تھی اور وہ پھنس جاتی تھی سائیڈ میں، اس طرف آ کے۔ یہاں آ کے پھر وہ رفتہ رفتہ جب میں بیٹھتی تھی، میں اس طرح سے سہلا سہلا کے ہاتھ کو وہ کر کے، تو میرا وہ ہاتھ صحیح ہوتا تھا۔ نہیں کوئی یہاں کا بڑا ڈاکٹر جو تھے، جو سرجن تھے، میں نے نہیں چھوڑے۔ کسی نے کہا کہ 4-5 گھنٹے کی بے ہوشی ہے، سیریس بہت ہے۔ میرا بیٹا گھبراتا تھا بہت، کہتا تھا میں اتنی بے ہوشی نہیں دلوا سکتا کیونکہ میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ گھر والے تیار نہیں تھے آپریشن کے لیے۔ میری ماشاءاللہ 75 ایج ہے، میری اپنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ تکلیف اتنی شدید تھی میری، ناقابل برداشت۔ اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر عظمیٰ ہیں، آئی سرجن ہیں، ان کے پاس میری بیٹی مجھے لے کے گئی، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے پھر مجھے ان ڈاکٹر کے پاس ابھی تقریباً 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے شاید ہوئے ہوں گے، مجھے بھیجا۔ ڈاکٹر صاحب عید سے اگلے دن ہی انہوں نے مجھے ٹائم دیا۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ڈاکٹر کے مزاج کی، بولنے کی، مریض سے بات کرنے کی۔ آپ یہ سمجھیں کہ آدھی تکلیف آپ کی اسی وقت رفع ہو جاتی ہے جب آپ ڈاکٹر سے ملتے ہیں، جب وہ آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ میں اس ڈر میں تھی کہ ایسا نہ ہو اندر میرے زیادہ تکلیف ہو، جو ٹیومر اتنا بڑھ گیا ہو کہ میرا ہاتھ ریموو کرنا پڑے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا نا میرے ہاتھ میں تو آپ میرا ہاتھ ریموو نہیں کیجیے گا، میرا ہاتھ کو ایسے ہی بند کر کے مجھے بھیج دیجیے گا۔ میں ہاتھ کے بغیر، میرا ابھی ماشاءاللہ 10% ہاتھ کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر احسن عالم کے پاس آئی ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ڈاکٹر مطاہر سے مجھے ملوایا۔ انہوں نے سارا میرا جو بے ہوشی کا جو پروسیجر تھا وہ انہوں نے ساری میری چیزیں چیک کی، اور ڈاکٹر بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے اتنی لمبی بے ہوشی نہیں دے سکیں گے ان کو نا، یہ دل کی مریض ہے۔ اس کے بعد بس پھر آگے یہ سلسلہ چل گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ توجہ سے، پیار سے، محبت سے میرا یہ آپریشن کیا۔ شکر الحمدللہ، اللہ کی رحمت تھی میرے ساتھ بہت لوگوں کی دعائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے میرے لیے بہتری کریں۔ بس میں اسی چیز سے گھبراتی تھی کہ آگے یہ نئی چیز ایک جسم میں پڑے گی، وہ مجھے سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی، مجھے چبھے نہ، مجھے یہ نہ ہو، یہ میرے دل میں خدشے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا، کہنے لگے آپ اتنی پریشان نہ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بعد میں بھی والی وارث ہوں گے یا نہیں میرے؟ کہنے لگے نہیں، اگر آپ کہیں گی میں تو آپ کو گھر آ کے آؤں گا، آ کے دیکھوں گا۔ بہت اچھی طرح بہت انہوں نے میری دیکھ بھال، اور ہسپتال تو واقعی لاجواب ہے، صفائی ستھرائی ہے، عملہ ہے، بہترین ہے، سارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ کل رات میں اس میں رہی ہوں، آئی سی یو میں،
پوری رات ڈاکٹر ساتھ رہے، پوری رات ڈاکٹر ساتھ رہے، نام تو میں ان کا نہیں جانتی، لیکن پوری رات انہوں نے دیکھ بھال ہر چیز کی میری کی۔ یہاں بھی کمرے میں آنے کے بعد مجھے ایک دفعہ بیل بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو بھی وہاں نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، بار بار پوچھتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی آ کے معلوم کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں۔ میں یہی کہوں گی کہ جسے کوئی تکلیف ایسی ہو، ہڈیوں کی ہو، کچھ ہو، کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ایک ہی دفعہ اچھی جگہ آ جائیں۔ ڈاکٹر احسن عالم بہترین۔